بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مستنصر باللہ کی بایوگرافی۔ مستنصر باللہ نے اپنے زمانے دور حکومت میں چاندی کے سکے بھی رائج کروائے تھے۔ یہ سکے 632 ہجری میں جاری کیے گئے۔ خزانہ کے وزیر نے اراکین حکومت اور تاجروں کا اجلاس طلب کیا اور خلیفہ کے فیصلے سے انہیں آگاہ کیا کہ یہ فیصلہ تجارت میں سود کی ممکنہ شکلوں کو ختم کرنے کا بھی باعث ہوگا۔ چاندی کے 10 سکوں کو ایک اشرفی کے برابر قرار دیا گیا۔ مستنصر باللہ کے دور میں عدالتی نظام کی بھی اصلاح کی گئی۔ مورخ کے مطابق مستنصر باللہ بڑے بہادر، فیاض اور کریم النفس انسان تھے۔ آپ کی سخاوت کی بڑی شہرت تھی۔ وہ لوگوں کی فلاح و بہبود پر دل کھول کر خرچ کرتے تھے اور کہتے تھے، میری نظر میں سونا اور مٹی برابر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو۔ پارہ نمبر 4 آیت نمبر 1 سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں اپنے کیے کے ثواب سے محروم نہ رہ جاؤں۔ مستنصر باللہ کے دور میں علمی خدمات سر انجام دینے والے مشہور علماء میں حافظ عز الدین علی ابن یسیر، ابن العربی، یاقوت حمودی، ابو العباس اوفی اور دیگر متعدد مشاہیر بھی شامل ہیں۔ حافظ عز الدین علی ابن یسیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک سوانح حیات اسد الغابہ کے نام سے ایک بڑی مرتب جامع کتاب تعمیر کی لکھی۔ اس کتاب میں تقریباً 7,500 صحابہ کرام کے حالات زندگی کو لکھا اور جمع کیا گیا ہے، اور صحابہ کرام کی ترتیب حروف تہجی کے اعتبار سے رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ابن الاسیر ایک اہم کتاب تاریخ الکامل کے بھی مصنف ہیں، جس میں آغاز اسلام سے 628 ہجری تک کے واقعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ابن العربی کا پورا نام ابو بکر محی الدین محمد ابن علی ہے۔ وہ رمضان 560 ہجری میں اندلس کے جنوب شہر مشرق میں مرثیہ کے ایک قریب گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے متعدد شہروں میں جا کر علم حاصل کیا۔ بعد میں وہ بھی بغداد میں آ گئے اور آخر کار انہوں نے دمشق میں مستقل سکونت اختیار کر لی، جہاں 638 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ 250 کتابوں کے مصنف تھے۔ انہوں نے زیادہ تر تصوف پر لکھا ہے، تاہم انہوں نے تفسیر، حدیث، سیرت النبی، ادب وغیرہ پر بھی بے شمار کتابیں تصانیف کی ہیں۔ یاقوت حموی اپنے دور کے سب سے بڑے جغرافیہ دان اور سیاہ دان تھے۔ جغرافیہ کے موضوع پر انہوں نے ایک لاجواب کتاب معجم البلدان مرتب کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سینکڑوں ادیبوں، مصنفوں اور شاعروں کے حالات پر مشتمل ایک نایاب کتاب معجم الادباء کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ محترم سامعین، مستنصر باللہ کا زمانہ عباسی حکومت کا آخری زمانہ تھا۔ اس وقت بغداد گویا کے پہلے کے مقابلے میں بہت سمٹ چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہاں کئی شفا خانے موجود تھے، جن میں سوق مارستان کا شفا خانہ بھی قابل ذکر ہے۔ یہاں طبیبوں کی تعداد 92 بتائی جاتی ہے۔ شہر میں 2000 عالی شان حمام بھی موجود تھے۔ مدارس کی تعداد 30 کے لگ بھگ تھی۔ شہر کے مشرقی حصے میں شاندار محل، پرکشش باغات اور پر رونق بازار بھی تھے۔ مغربی حصے میں شہر کے ہر محلے کی اپنی ایک فصیل بھی تھی، باؤنڈری بھی تھی۔ بغداد کے ہر محلے میں ایک مہمان خانہ بھی تعمیر کیا گیا تھا تاکہ رمضان المبارک میں غریبوں کو کھانا کھلایا جا سکے۔ عظیم خلیفہ مستنصر باللہ نے 10 جمادی الثانی 640 ہجری 5 دسمبر 1242 عیسوی کو اپنا سفر حیات مکمل کیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ محترم سامعین، یہ تھی مستنصر باللہ کی بایوگرافی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ یہ آپ کے لیے آخری حصہ تھا جو کہ ہم نے یہاں پہ پیش کیا۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مستنصر باللہ نے جو مدرسہ بنوایا تھا جس کا نام مستنصریہ تھا، اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔